بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے بیان تقریر نے پورے ملک میں افسوس کا سما پیدا کر دیا۔ یہ تقریر کر کے لوگوں نے غصے کا اظہار کیا کہ اس طرح کے سیاستدان ہیں جو سیاسی دہشت گردی کرتے ہیں، اپنی فوج جو عظمت اور بہادری کا نشان ہے پر الزامات، نفرت کا اظہار کوئی سیاستدان نہیں، کوئی سیاسی دہشت گرد بھی لگا سکتا ہے۔ بہت ہی افسوس ہوا اور جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ عدالت نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کر لیا اس حوالے سے جو انہوں نے تقریر کی ریاست کے خلاف۔ مولانا کا متنازع بیان، حکومتی وزراء کا لاٹھی چارج، اداروں پر تنقید، مولانا کی جماعت کا بھی رد عمل آ گیا۔ لشکر بنانے کا کہا گیا، تنخواہ لی جاتی ہے، فوج تنخواہ لیتی ہے اور جو ہے دشمنوں سے لڑتی ہے، یہ کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کا۔ اور اس حوالے سے انڈین میڈیا کو بھی دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انڈیا ڈیلی پوچھتا ہے انڈیا، عاصم منیر ورسز فضل الرحمان۔ اچھا، یہ تو بنتا نہیں ہے عاصم منیر ورسز فضل الرحمان۔ عاصم منیر جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، ان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے۔ فضل الرحمان ایک سیاستدان ہیں، عاصم منیر ہمارے فیلڈ مارشل ہیں۔ اور اداروں کے بارے میں جو فضل الرحمان نے تقریر یا بیان دیا، وہ بھی پنجاب کے شہر میں انہوں نے ایک جلسہ کیا۔ یہ جلسہ کے پی کے میں بھی کر سکتے تھے، لیکن کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہاں یہ جلسہ نہیں کر سکے۔ بلوچستان کے حالات خراب ہیں، وہاں آپریشن چل رہا ہے، وہاں یہ جلسہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے پنجاب کا انتخاب کیا۔ میری آپ بات سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہماری پولیٹکس ہے۔ میں زیادہ جو ہے گہرائی میں نہیں جاؤں گا، صرف یہی کہوں گا کہ فضل الرحمان نے یہ جو باتیں کی ہیں اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں۔ پہلی بات ہے، یہ جو تقریر یا جلسہ یا بیان جو دیا گیا، یہ بہت ہی غلط موقع پہ دیا گیا۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے، بلوچستان میں آپریشن شبان چل رہا ہے۔ ہماری فوج کے ادارے، ایف سی اور پولیس کے اہلکار، پولیس جو ہے مل کر جو ہے آپریشن شبان کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کا کلا کما کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایویڈنس یہ ہے کہ انڈین میڈیا بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ وہ لاسٹ میں لگا دوں گا، وہ آپ دیکھیں۔ اس موقع پہ فضل الرحمان صاحب کا بیان جو ہے نہایتی افسوسناک ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے جیسے مولانا صاحب کا بیان سنیے، انہوں نے کیا کہا، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی، مولانا صاحب کہتے ہیں ہمارے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، تو آپ نے پیٹی اس لیے باندھی ہے، تنخواہ کسی کی لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ آپ کے جوان جو ہے وہ سیلری لیتے ہیں، اس لیے پیٹی باندھتے ہیں، خدا کی قسم نہیں۔ میں نے بہت سے جوانوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، جو کمیشن نہیں ملا تو روتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ ہمارے شہید کا کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے غازی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی قیمت ہے، نہ میں اس کی جوتی کے برابر ہوں، نہ کوئی میرے شہید کی جوتی کے برابر ہے۔ جتنی چولے اور بکواسات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی، پورا پاکستان کا دل دکھا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے اس بیان کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے خلفائے راشدین سے لے کے آج تک مسلمانوں کے تمام شہداء کی تصحیح کی ہے۔ آپ کے بیٹے نے اسی جلسے میں کہا کہ جناب حقیقی جمہوریت ہم مستثنیٰ ہیں، صدر پاکستان مستثنیٰ ہے، زندگی بھر اب اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا۔ ایسا پاک، صاف، شفاف، پتہ نہیں کس جرم میں 8-10 سال جیل میں رکھا، کبھی اتنا بڑا مجرم کے جیل میں، اور کبھی اتنا پاک اور صفاف شخصیت کہ اس کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں ہو سکے گا، اور تاحیات ہر طرف سے تم محصور ہو، پشتون علاقے کے پہاڑوں پر وہ چھائے ہیں، خیبر
पश्तूनख्वा के पहाड़ों पर और उसके सहराओं पर यही लोग छाए हुए हैं। आप किधर हैं सिवाय इसके कि एक ऐवान सदर में बैठा हुआ अय्याशी कर रहा है और दूसरा वज़ीर आज़म हाउस में बैठा अय्याशी कर रहा है। हम अपने खून के ऊपर क्या एहसान लाते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स के पैसों से तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, असला लेकर मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने तो कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम आने वाली नस्लों तक ज़ाती दुश्मनी की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए कत्ल व गारतगिरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मंजूर नहीं। अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वालों को लोग क्या वोट देते हैं। क्या आपका ये इख्तियार है कि जिसको चाहे हुकूमत देंगे, जिसको चाहे हुकूमतें छीन लेंगे और फिर एक ऐवान सदर में यानी सदर पाकिस्तान ऐवान सदर में बैठा अय्याशी कर रहा है और दूसरा वज़ीर आज़म हाउस में बैठा अय्याशी कर रहा है। तुम हमें घेरने की कोशिश करते हो, खुद घिर जाते हो, हमें फंसाने की कोशिश करते हो, खुद फंस जाते हो। जिसका कोई नहीं अल्लाह तो है। पार्लियामेंट का भी एक दायरा इख्तियार है, इसी तरह फ़ौज का भी दायरा इख्तियार है। फ़ौज की भी एक जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पे नज़र रखो। मुल्क उजड़ रहा है, KPK में आज कोई हुकूमत नहीं। मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद सुबह सूरज तुलू होने तक पुलिस अपने थानों से बाहर नहीं निकल सकती, तो फिर सड़कें मुसल्लह ग्रोहों के सुपुर्द होंगी, फिर सड़कें और रास्ते डाकुओं के रहमो करम पर होंगे। तुम सिर्फ दारुल हुकूमत में अपने अपने बंगलों में बैठे हुए हो, कम से कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं। ये हैं हक़ाइक़। हम पाकिस्तान को अमेरिका के कब्ज़े में नहीं जाने देंगे, हम यूरोप के कब्ज़े में नहीं जाने देंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, अगर तुम्हारे गिरेबान पर किसी ताकतवर का हाथ पड़ा, जमीयत उलमा इस्लाम इसका हाथ तोड़ कर रख देगी। अगर किसी जाबर ने तुम्हारे गले में हाथ डाला तो इस जाबर का हाथ तोड़ दिया जाएगा। हमने बलूचिस्तान में बड़े बड़े नवाबों को ज़मीन बोस किया है, तो हम पंजाब के चौधरियों को भी ज़मीन बोस कर सकते हैं। ये लोग थाने की सियासत करते हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन अवाम को कमज़ोर बना रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम वोट डालते हैं पर मंजर आम पर नहीं आता। गिलगित में इलेक्शन में जमीयत के उम्मीदवार जो जीत रहा था, उसके वोट्स के बक्से दरिया में डाल दिए गए। आवाम के हक पर डाका डाला जाएगा तो आवाम कैसे ताकतवर होंगे? तुमसे पाकिस्तान का अमन संभाला नहीं जा सकता, न मईशत संभल रही है। पंजाब में नया कानून आ रहा है, डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ मौलाना साहब ने कहा है। तो मौलाना साहब, मैं सिर्फ यही मैसेज दूंगा मौलाना साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब कुर्सी के हवस में शहदा की बेहरमती की आखिरी हदें भी पार कर गए। आपकी पूरी ज़िंदगी चंदा वसूली के गिर्द घूमती रही। आज आपने शहदा के लहू का सौदा कर दिया। आपके वालिद मुफ्ती महमूद ने सच कहा था कि उनका बेटा पैसों के लिए मुखबरी कर सकता है। ये आपके वालिद साहब की बकौल कि उनका बेटा पैसों के लिए मुखबरी कर सकता है। मौलाना साहब, अगर आपको लगता है कि जवान 50,000 की तनख्वाह के लिए जान देते हैं तो एक रात बॉर्डर पर पहरा देकर देखें। हराम के चंदे पर पलने वाले अपने बेटों को वतन की हिफाजत के लिए सरहद पर भेजें ताकि आपको वतन पर कुर्बान होने वालों की शहादत का मतलब समझ आए। कोई 50,000 के लिए अपनी नई नवेली दुल्हन को बेवा नहीं करता, न कोई अकलौता जवान सीने पर गोली खाता है। उन्होंने कुरान पाक को अपनी तरह दुनिया कमाने के लिए नहीं बल्कि वतन पर कुर्बान होने के लिए पढ़ा है। वर्दी पहनने वाला हर मुजाहिद शहादत की तमन्ना लेकर मैदान जंग में उतरता है, आपकी सियासी सौदेबाजी के लिए नहीं। इस उम्र में ऐसे बयान देकर शोहदा के ख़ानदानों के दिल मत दुखाएं। तारीख़ आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। सियासत करें लेकिन इतनी हद तक ना गिरें कि दोबारा उठने के काबिल ही ना रहें।
پھر کہتے ہیں ہمارا جوان شہید ہو رہے ہیں۔ شہداء کا خون وہ قرض ہے جسے آپ جیسے سیاست دان پوری زندگی کمائی سے بھی نہیں اتار سکتے۔ خدا کے لیے اپنے لہجے کی تلخی کو شہداء کے مقام سے دور رکھیں، ورنہ عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ بلوچستان میں رٹ نہیں ہے مولانا صاحب، جب آپ پر حملہ ہوا تھا، جب آپ الیکشن کمپین کر رہے تھے، تب کیا ہوا تھا؟ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے آپ پر حملہ کیا تھا؟ پھر وہاں سے آپ بھاگ نکلے، آپ مقابلہ کرتے، آپ کے جو ورکر ہیں وہ لڑتے، ان سے آپ مقابلہ کرتے، آپ وہاں سے بھاگے کیوں؟ ان کی جان عزیز ہے۔ اسی طرح میرا فوجی، میرا جوان، میرے افسران، فوج کے جوان جب لڑتے ہیں تو وہ بھاگتے نہیں، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں جس طرح آپ آپریشن شابان میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے جوان بلوچستان میں بھرپور طریقے سے پاکستان کی حفاظت کے لیے آپریشن کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کچھ تو شرم کریں، کچھ تو حیا کریں۔ میں صرف یہی کہوں گا جیسے عمران خان کہتا تھا، عمران نے صحیح کہا تھا، مولانا ڈیزل، ٹھیک ہے، جب وہ انہیں بے عزت کرتا تھا، لیکن مولانا صاحب پھر بھی ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ مولانا ڈیزل نے پوری عمر پرمنڈ ہی لیے، اب کوئی پرمنڈ نہیں مل رہا، اس لیے ان کے پیٹ میں درد ہے۔ اب عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الطاف نے لندن میں بکواس کی تھی ہمارے اداروں کے بارے میں، لیکن تم نے پاکستان میں رہ کر سیاسی دہشت گردی کی ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ تم نے تو اپنے باپ کی بھی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جبکہ اس موقع پر جب بلوچستان میں آپریشن شابان جاری ہے، شہداء کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ افسوس 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 در افسوس، کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، سیاست کے میدان میں سیاست کریں، نہ کہ سیاسی دہشت گردی کریں۔ میرا یہی میسیج ہے مولانا صاحب کے لیے، سیاست کے میدان میں سیاست کریں، نہ کہ سیاسی دہشت گردی کریں۔ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی دل آزاری کی ہے، ہر طبقے کی دل آزاری ہوئی ہے، پوری دنیا آپ کی فوج اور ملک کو سراہتی ہے۔ ایسے وقت میں مولانا صاحب کا بیان نہایت ہی افسوسناک ہے، جس کی میں بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، سیاست کے میدان میں سیاست کریں، نہ کہ سیاسی دہشت گردی کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو قد ہے نا، اتنی آپ بات کریں۔ جس طرح میں نے کہا، چندے کی پیداوار ہو آپ، ڈیزل آپ کا نام کیوں رکھا گیا یہ سب کو پتہ ہے، آپ کو پرمنٹ ملتے تھے، ٹھیک ہے جی، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف یہی کہوں گا مولانا صاحب اپنے لہجے کو درست کریں، اپنے اداروں کی اہمیت کو سمجھیں، اور جس طرح کے حالات جو ہیں انڈیا، اسرائیل اور امریکہ نے اس خطے میں پھیلا دیے ہیں، آپ کو یہ جو بیان دیا ہے آپ نے، یہ نہیں دینا چاہیے۔ میرا یہی میسیج ہے، سیاست کے میدان میں سیاست کریں، نہ کہ سیاسی دہشت گردی کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی اپڈیٹس پاکستان کے حوالے سے۔ پولیٹیکل سائیڈ ہے، وہاں سے ہمارے اداروں کے بارے میں یہ غلیظ حرکت کی گئی ہے، میں سے یہی کہوں گا، جس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، بھرپور مذمت کی جا رہی ہے پورے پاکستان میں، اور عدالت سے بھی جو ہے ایک پروان آ گیا ہے مولانا صاحب کے لیے، تو ان کو وہاں جا کے وضاحت دینی ہوگی اس حوالے سے۔ تو ناظرین، اجازت چاہوں گا، دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ پوچھتا ہے انڈیا، بات کریں گے اس دیش کی جہاں کی سرکار اب پوری طرح سے فیل اور نکمی ثابت نظر آتی ہے، بے لگام ہوتی سینا نظر آتی ہے، جو دنیا بھر میں اسلامی اقدار کی بات بھلے ہی کر رہا ہو، لیکن اپنے ہی لوگوں کا خون بہانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہاں کی بات کر رہی ہوں، پڑوسی ملک، بد نصیبی سے پڑوسی ملک ہمارا پاکستان۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب ملا منیر کو چنوتی مل رہی ہے۔ سب سے پہلے وہ سن لیجئے کہ آخر چنوتی دینے والا کون ہے، اور چنوتی آخر دی کیا، کس طرح کی چنوتیاں دی جا رہی ہیں، سنیے۔ تم میری سرزمین کو آنے والے نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو، ہمیشہ کے لیے کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ سیاست کسی اور سمجھاؤ، یہ ہمیں مت سمجھایا کرو۔
तो सुना आपने, ये थे मौलाना फजलुर रहमान जो कि सीधे सीधे आसिम मुनीर को चैलेंज कर रहे थे। क्या दर्द है वो आपने सुन लिया, लेकिन पाकिस्तान के एक आम फौजी का दर्द क्या है वो भी आपको सुनाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हालात हैं, किस तरह की ये लफ्ज का कि आपके जवान जो है वो सैलरी लेते हैं इसलिए पेटी बांधते हैं, खुदा की कसम नहीं। मैंने बहुत से जवानों को तड़पते हुए देखा है जो कभी से नहीं मिला तो रोते थे, रोते हुए मैंने खुद देखा है। हमारे शहीद का कोई मुकाबला नहीं, हमारे गाजी का कोई मुकाबला नहीं है, और ना उसकी कोई कीमत है, ना मैं उसकी ड्यूटी के बराबर हूँ, ना कोई मेरे शहीद की ड्यूटी के बराबर है, कोई भी हो। इतनी चवले और बकवासात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की, पूरा पाकिस्तान का दिल दुखा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपने इस बयान के जरिए से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके खुलफाए राशिदीन से लेके आज तक मुसलमानों के तमाम शुहदा की तस्दीक की है। आपके बेटे ने उसी जलसे में कहा कि जनाब हकीकी जमहूरियत के लिए